سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق فرانسس برنیئر پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ 1658 میں ہندوستان میں آیا، 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہان کے دور کے آخری دن تھے۔ برنیئر طبی ماہر تھا، لہٰذا یہ شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہی خاندان، شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیئر نے شاہ جہان کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے، گرفتار ہوتے، اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے اپنے تینوں بھائیوں سے جنگیں بھی دیکھی، بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارالشکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا۔ اسے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسس برنیئر نے واپس جا کے ہندوستان کے بارے میں شاندار سفرنامہ تحریر کیا۔ فرانسس برنیئر کہتا ہے کہ ہندوستان میں خوشامد کا دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنر اور سرکاری اہلکار 2-2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے، گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی عادت پڑ چکی ہے۔ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے آج کا ابو علی سینا قرار دیتے ہیں، اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامات کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی اشرافیہ طوائفوں کی بہت دل دادا ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں۔ امراء اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائف شاہی خاندان کی تقریبات میں بھی بلائی جاتی ہیں۔ دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھتے ہیں۔ وزراء صبح شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے۔ جرائم عام ہیں، مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے، اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ 1660 سے 2023 تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم لوگ جس طرح شاہ جہان اورنگزیب کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، الحمدللہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ ہمارے ملک میں آج بھی گدھوں کا گوشت فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے حکام آج بھی رشوت، خوشامد اور سفارش پر چل رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر آج بھی سب کچھ ہیں۔ ہم آج بھی پروٹوکول کے سائرن سنتے ہیں۔ ہمارے ایوانوں میں آج بھی وسیع پیمانے پر فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ہم آج بھی سیلابوں میں ڈوبتے اور مرتے ہیں۔ ہم آج بھی فاقے کو علاج سمجھتے ہیں۔ ہمارا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے۔ خوشامد آج بھی پرفارمنس سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے بے اختیار پی ٹی آئی یاد آ جاتی ہے۔ یہ جماعت طویل عرصے بعد عوام کی جڑوں سے پھوٹی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ عوام کی امنگوں کا مرکز بن گئی تھی، لیکن پھر عمران خان بھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جن سے نجات کے لیے عوام نے عمران خان کو اپنا لیڈر بنایا تھا۔ وہ لوگ آئے، پھر پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق نہ رہا۔ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ایسے حالات میں نکلتا ہے۔ پارٹی اور لیڈر دونوں فارغ ہو گئے۔ عمران خان مانے یا نہ مانے، لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو کرکٹ میچ کے دوران ہوتا ہے۔ ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نعروں کے ساتھ بیٹسمین کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ بیٹسمین ان کی تالیوں اور نعروں سے گرم ہو کر کریز سے باہر نکلتا ہے، چھکا مارنے کی کوشش کرتا، آؤٹ ہوتا اور بھرپور اسٹیڈیم اسے جم کر ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ عمران خان بھی ایک ایسے ہی بیٹسمین تھے۔ یہ کریز سے باہر نکلتے رہے، چھکے مارتے رہے، تماشائی تالیاں بجاتے رہے، آخر میں یہ مکمل طور پر فارغ ہو گئے۔ تماشائی گھر بیٹھ کر انہیں بے وقوفی کے طعنے دے رہے ہیں۔ عمران خان کن لوگوں کو ساتھ ملا کر ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ اس عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، پرویز خٹک، اسد عمر، شیری مزاری، عثمان بزدار اور محمود خان نے بنانی تھی، جو جیلوں اور مقدموں کا ایک ہفتہ بھی برداشت نہ کر سکے؟ یہ جیل سے نکلے، پریس کانفرنس کی یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنا لی، پھر تحریک انصاف اور عمران خان سے اعلان لا تعلقی کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ بھی تخلیق کر رہے تھے، پھٹے پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بھی بنا رہے تھے۔ یہ لوگ عمران خان کی وہ انقلابی ٹیم تھی جس نے غلامی کی زنجیریں توڑنی تھی، جس میں اقوام عالم میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ یہ لوگ سیاست کا اصل کریکٹر ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کر لیں۔
ہم صحافی ان پارٹیوں کو کیا کیا نہیں کہتے رہے، ان کے ساتھ ریاست، میڈیا اور حکومت نے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان لوگوں کو جیلیں توڑ سکی اور نہ ہی سزائیں۔ نواز شریف کے گھر کے سامنے مختلف آوازیں لگائی جاتی تھی، ان کی فیملی کو شاپنگ کے دوران برا بھلا کہا جاتا تھا، مگر یہ لوگ اس کے باوجود زمین سے جڑ کر کھڑے رہے، جبکہ پی ٹی آئی کے محمود غزنی میدان میں لیٹ کر نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی زمین پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ مجال ہے جو انہیں اس پر ذرا بھی شرمندگی ہو۔ یہ لوگ اس معاملے میں اکیلے نہیں، ہم اجتماعی طور پر ایسے ہی ہیں، طوطا چشم، ضمیر سے فارغ اور اپنی ناک اور جیب تک محدود لوگ ہیں۔ ہم سب اس ملک کا اجتماعی چہرہ ہیں۔ میں عمران خان کا مخالف سمجھا جاتا ہوں۔ میں نے 2014 میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے گالی اسکواڈ سے گالیاں کھانا شروع کی اور آج تک یہ فریضہ سر انجام وہ دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے آج عمران خان سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ بیچارہ مغالطے میں مارا گیا، یہ کاغذی شیروں کو اصل شیر اور گتے کی تلواروں کو ضرب مومن سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ اپنی سیاسی موت مارا گیا۔ اس کے لیے اگلا وقت آج سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہوگا۔ کاش عمران خان 2021 میں جنرل باجوہ کی بات مان لیتا اور اپنی پارٹی پر توجہ دے لیتا، یہ جینوئن ورکرز کو آگے لے آتا، یہ انہیں ٹکٹ دیتا، ان کی سیاسی پرورش کرتا، یہ 2022 میں قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا دیتا، یا پھر تحریک عدم اعتماد کو مردوں کی طرح برداشت کر لیتا، اپوزیشن لیڈر بن جاتا، 2 صوبوں میں اس کی حکومت رہتی، سینٹ میں اس کی اکثریت ہوتی، صدر بھی اس کا ہوتا، تو اس کا کیا سینیریو ہوتا؟ میرا خیال ہے اب تک اقتدار میں واپس آ چکا ہوتا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت بھی بن چکی ہوتی، مگر یہ حقائق سے آنکھیں موند کر کشف پر یقین کر بیٹھا۔ اس کے کشف کے بارے میں آخر میں پتہ چلا یہ جنرل فیض حمید کا فیض تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عمران خان کو اب بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان کو جیل مردوں کی طرح برداشت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی عزت کرے جو اس عالم میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ علی محمد خان، شہریار افریدی، عمر ایوب، حماد اظہر، عاطف خان، مراد سعید، اسد قیصر اور اعظم سواتی کی عزت کرے۔ یہ واقعی شاندار لوگ ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں۔ یہ شاید اسی لیے اقتدار کے زمانے میں عمران خان سے دور تھے اور وہ لوگ اس کے کان اور آنکھیں بنے رہے جن کی جیب میں ضمیر تک نہیں تھا۔ آپ آج نتیجہ دیکھ لیں عمران خان کے لیے آج بھی ایک لائف لائن باقی ہے، وہ ہے عوام۔ یہ اگر جیل کاٹ لیتا ہے، مشکل وقت برداشت کر لیتا ہے، یہ شاید یہ وقت بھی گزر جائے، مگر بشرا بی بی کے موکلات اجازت نہیں دیتے، لہٰذا سیاست کا گلیشیئر بے وقوفیوں کے سمندر میں پگھلتا جا رہا ہے، تبدیلی کے خواب روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔